الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ 12ویں پارے کی سورہ یوسف، گزشتہ مجلس سے اس سورت کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی۔ اس سورت کی پہلی 2 آیتوں کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی تھیں۔ آگے اس کو ہم سبق کے طور پر پڑھنے جا رہے ہیں، ایک آیت کے بارے میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ کو بہترین قصہ بتلاتے ہیں۔ احسن القصص، ایک بہترین قصہ، احسن فرمایا۔ قرآن کریم میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں، مختلف نبیوں کے قصے، ولیوں کے قصے، بہت سارے قصے بیان کیے گئے، لیکن کسی کو یوں نہیں کہا احسن، یہ سب سے بہتر قصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کہا یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے۔ اس کو بہترین اور احسن کیوں کہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن اس لیے کہا کہ جو صاحب واقعہ ہے، یعنی جس صاحب کا یہ واقعہ ہے، جس شخصیت کا واقعہ ہے، وہ بڑے حسین تھے۔ ان کی مناسبت سے کہہ دیا کہ ان کا قصہ احسن ہے، وہ بڑے خوبصورت تھے، اور اس وجہ سے بھی احسن کہا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کامل اور مکمل بیان کیا گیا ہے، اے سے لے کر زیڈ تک، بچپن سے لے کر ان کی موت تک کا پورا تفصیلی واقعہ۔ جو واقعہ کامل ہو اس کو احسن ہی کہا جائے گا، بہتر کہا جائے گا۔ بات ادھوری ہو، ادھورا واقعہ بیان کر دے تو اس کو کوئی اچھا نہیں کہے گا، لیکن پورا مکمل ڈیٹیل سے جب کوئی بات بتلا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ بات اچھی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ قصہ احسن ہے، سب سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو احسن کہا گیا، جیسے خود قرآن کے بارے میں کہا یہ احسن الحدیث ہے، بہترین کلام ہے۔ انسان کے بارے میں کہا کہ احسن تقویم، کہ بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اس سے بہتر سانچہ، اس سے بہتر ڈیزائن کوئی ہو نہیں سکتی ہے جو انسان کو ہم نے بنایا ہے۔ اور جو اس کا مادہ ہے، ہوا، پانی، آگ، جس سے ہم نے انسان بنا دیا، آج کوئی ہوا سے تصویر نہیں بنا سکتا، آگ سے تصویر نہیں بنا سکتا، پانی سے تصویر نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کو ملا کر پورا انسان کا ڈھانچہ بنا دیا۔ اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنا، احسن۔ اور حدیث پاک میں مؤذن کی آواز کو کہا یہ احسن آواز ہے، سب سے بہتر آواز مؤذن کی ہے۔ اسی احسن کو اللہ نے یہاں دہرایا کہ سب سے بہترین قصہ، لقد نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ ایسا بہترین قصہ ہے کہ جس میں اگر تمہارا بچہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے رہبری ہے، تم جوان ہو جاؤ گے تمہیں کیا کرنا ہے اس قصے میں رہبری ہے، تم کام کاج کرو گے، تجارت کرو گے، اس میں رہبری ہے، تم کو حکومت چلانی ہے، اس قصے سے تم کو رہبری ملے گی، تم کو نیکیوں کے قصے سننے ہیں، اس قصے میں رہبری ملے گی، تمہیں جو ہے بدکاروں کے قصے سننے، اس میں رہبری ملے گی، تو دنیا میں تم پر حسد کرنے والے لوگ ہوں گے، اس سے تمہیں کیسے بچاؤ کرنا ہے، اس قصے میں تمہیں رہبری ملیں گے، دنیا میں لوگ تم پر تہمت لگائیں گے، اس کی تمہیں اس میں رہبری ملے گی۔ جوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے اس قصے میں رہبری فرما دی۔ اس لیے اس قصے کو کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔
बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, जो हमने तुमको कुरान की वही की। आगे व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ए नबी, हमारे बयान करने से पहले आप इस किस्से से बेखबर थे, लमिनल गाफ़िलीन, आपको इस किस्से के बारे में पता नहीं था, हमने आपको इल्म दिया। अल्लाह बार बार इसको कह रहा है, इंसानों तुम दुनिया में आए थे, तुम कुछ जानते नहीं थे, तुमको दुनिया का इल्म मिला हो, दीन का इल्म मिला हो, ये हमारी अता है, हमारी बख्शिश है। यहाँ से उलमा ने एक मसला ये भी बयान किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतना ही इल्म था जितना अल्लाह ने आपको दिया। इसलिए अल्लाह यूँ कह रहा है, व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, ए नबी हमारे बयान करने से पहले आप इस किस्से से बेखबर थे। गफलत, लमिनल गाफ़िलीन, आप इस किस्से को जानते नहीं थे, हमने बतला दिया, आपको इल्म दिया, आपको इल्म मिल गया। इल्म अल्लाह की आता है, इसलिए कहते हैं इल्म अल्लाह की सिफत है, अल्लाह अलीम है। अल्लाह अपने बंदे को इल्म से नवाजता है, दीन का हो दुनिया का, वही अल्लाह ही की अता और बख्शिश है, अल्लाह ही की अता और बख्शिश। वरना इंसान माँ के पेट से नादान, नासमझ और वो जो है जाहिल बन के आता है, अल्लाह उसको इल्म की दौलत से नवाजता है। तो वह इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, ए नबी आप इस किस्से से पहले बेखबर थे, हमने आपको इल्म दिया ताकि एहसास पैदा हो कि जो हमको दिया गया है अल्लाह की तरफ से दिया गया है। आगे कहा गया, इज़ क़ाल यूसुफ़ ली अबीही या अबती, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा जान। या अबती अरबी में या अबती के माना होंगे ए मेरे अब्बा जान। यहाँ उलमा ने एक अजीब व गरीब बात बयान की है कि अपने वालिद को और अपने जो करीबी रिश्तेदार हो उनको बुलाने के लिए जो जिस लफ्ज़ से उनको बुलाया जाएगा उसमें मोहब्बत का पहलू भी होना चाहिए, अदब का पहलू भी होना चाहिए। मोहब्बत का पहलू भी हो और अदब का पहलू भी हो। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इसमें मोहब्बत भी है, अदब भी है। एक तो आदमी मोहब्बत में किसी को कुछ भी बुलाना शुरू कर दे वो, और अदब के दायरे से बाहर निकल जावे, तमीज़ के दायरे से बाहर निकल जावे, तो वो भी शरीयत में मना है, बड़ों को इस तरह नहीं बुलाना चाहिए। और एक है बिल्कुल अदब, मोहब्बत का नामो निशान ना हो, तो वो भी नहीं, मोहब्बत भी साथ में हो, अदब, ये दोनों बैलेंस करके शरीयत ने हमको किसी को बड़ों के साथ पेश आना सिखलाया। या अबती, ए मेरे अब्बा जान। यहाँ पर एक साहब ने अजीब व गरीब बात लिखी है कि कुरान करीम में अपने वालिद को बुलाने के लिए जो लफ्ज़ आया है वो आया है अबू हुमा या अबती वकान अबू हुमा सालिहा, उनके बाप अबू, जिसको हम उर्दू में अब्बू कहे या अब्बा जान कहे, उन्होंने लिखा है, हमको समझ में आए तो मानना, नहीं समझ में आए तो नहीं मानना, वो किताब में लिखा है तो मैं नकल कर देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि कुरान में अपने वालिद को बुलाने के लिए ये दो लफ्ज़ आए, अबू हुमा या अबती, मेरे अब्बा जान या मेरे वालिद, मेरे अब्बू या अबू कहो, मेरे अबू। आज की नौजवान नस्ल जो है अपने वालिद को या तो पप्पा कह के बुलाती है या डैडी कह के बुलाती है। तो उन्होंने लिखा है कि पप्पा और डैडी में वो मोहब्बत नहीं आ सकती, उनकी अपनी बात नकल कर रहा हूँ। इसलिए उन्होंने एक अजीब व गरीब नुक्ता बयान किया। वो कहते हैं कि ये जितनी नौजवान नस्ल है जो अपने वालिद को पप्पा कह के बुलाती है ना, वो आगे जाके अपने बाप की इतनी बड़ी पापी हो जाती है, अपने बाप की उतनी बड़ी क्या हो जाती है, इसलिए कि पप्पा यूँ समझो पाप से है। ये जो नौजवान नस्ल अपने वालिद को पप्पा पप्पा कह के बुलाती है ना, वो आगे जाके अपने बाप से ऐसे ही नफरत करती है जैसे कोई पाप से नफरत करता है, पाप गुनाह। ये उनकी अपनी बात थी, कह रहे थे कि भाई असल तो अपने वालिद को बुलाने का यही है जो कुरान ने हमको सिखलाया है, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, और ए मेरे वालिद, ए मेरे अब्बू वकाना अबू हुमा। देखो बुलाना कोई मना नहीं है, जो बुलाते हैं वो अपनी जगह बुलाते हैं, वो भी एक लफ्ज़ है। कोई अपने बाप का एहतराम, ये कोई अपने बाप की तौहीन नहीं करता है, हर एक एहतराम नहीं बुलाता है, लेकिन कुरान ने ये लफ्ज़ हमको सिखलाया है कि या अबती, मेरे अब्बा जान, या वकाना अबू हुमा, ए मेरे अब्बा। खैर आगे फरमा, इन्नी रअयतु, मैंने देखा, क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, मैंने देखा, ख्वाब देखा, क्या देखा
کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، چاند سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب دیکھا. یہاں پہلے ہم انی رأیتو پہ کچھ بات کر لیں. میں نے دیکھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، جن لوگوں نے بہت زیادہ انا میں، لی، میرا، اندی، میرے پاس، یہ میرا ہے، یہ میرا فلانا، یہ سب جنہوں نے کیا نا 3 لفظ جنہوں نے زیادہ استعمال کیے نا، انا میں، لی میرا، اندی میرے پاس. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے جنہوں نے یہ میں، میرا سب یہ جنہوں نے زیادہ کیا ہے نا، ان کو ہمیشہ مصیبت میں پھنسے ہیں. تو بہت زیادہ جنہوں نے میں کری ہے، یہ میں ہوں، جیسے ہم کو نا کہ بھائی آئی ایم سم تھنگ، یہ میں ہوں، میں کچھ ہوں. قرآن شیطان نے کہا انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ کی بارگاہ سے وہ مردود ہو گیا. فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ تجری الیس لی ملک، کیا ہے مصر، ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو نہریں، سمندر، دریا یہ میرے گھر کے نیچے سے جا رہی ہے. اللہ نے وہ لی میرا جو میرا کان ہے اسی میں اس کو ڈبو دیا. قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو پیسہ ہے نا یہ میرے عقل کا کمال ہے، یہ میرا دماغ چلتا ہے، تم کو کیا خبر پیسہ کمانا کس کو کہتے ہیں، تم کو آتا بھی ہے 2 پیسے بنانے. جیسا آج انسان سمجھتا ہے اس کو کیا آوے دھندا کرتے، دھندا تو میرے کو کرتے آتا ہے، اس کو کیا سمجھ پڑے. تو قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مال و دولت تم کو نظر آ رہا نہیں، یہ میرا خزانہ ہے، یہ میری محنت کی کمائی، یہ میرے عقل کا کمال ہے، میرا علم ہے، یہ میری نالج ہے، تم کو تھوڑی سمجھ پڑتی ہے کچھ. وہ پھنسا، اللہ نے اس کو پھنسایا زمین کے نیچے. تو انی رأیتو، یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی کہا انی رأیتو، تو بیچارے آزمائش میں آ گئے. خیر بہرحال انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہم جانتے چلے کہ خواب کا علم بھی ایک علم ہے. انسان جو خواب دیکھتا ہے نا وہ بھی اس کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے. خواب کی دنیا بھی ایک الگ دنیا ہے. خواب کی تعبیر ہر ایک آدمی نہیں بتلا سکتا. خواب کی تعبیر بھی وہی بتلائے گا جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو. جیسے فتویٰ وہی دے گا جو مفتی ہو، ہر ایک آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا. ایسے خواب کی تعبیر بھی وہی بتلا سکتا ہے جس کو خواب کی تعبیر کا علم ہو. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. ہمارے علماء میں ایک عالم گزرے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے خواب پر، جس کتاب کا نام ہے کتاب الرؤیا. عجیب و غریب خواب کی تعبیرات اس میں بیان، لوگوں نے ان کے آ کر خواب کے بارے میں بتلاتے تھے، عجیب و غریب وہ تعبیر دیتے تھے. ایک ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر یوں کہا کہ حضرت میں نے خواب میں آگ کو دیکھا، آگ لگ جاتی، آگ کو دیکھا. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعبیر دی کہ تیرے کو نفع ملے گا. تھوڑے ٹائم بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی خواب یہی بتلایا کہ حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی. تو انہوں نے تعبیر دی کہ تیرے کو نقصان ہوگا. اب ایک کو کہا کہ تیرے کو نفع ملے گا، دوسرے کو کہا تیرے کو نقصان. خواب ایک ہی ٹائپ کا دیکھا. تو ایک شاگرد جو دونوں موقع پر حضرت کے پاس موجود تھا، تو اس نے حضرت سے سوال کیا، حضرت یہ کیا بات ہے؟ اس ٹائم پہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے آپ سے خواب کہا میں نے آگ دیکھی، آپ نے کہا کہ نفع ملے گا، اب یہ آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے تیرے کو نقصان ہوگا. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ میں نے آگ دیکھی، تو وہ اس نے ٹھنڈی میں دیکھا تھا، سردی کے زمانے میں دیکھا تھا. اور سردی کے زمانے میں آگ انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتی ہے. بھائی خوب سردی ہو اور آپ دیکھو کہ کہیں، جس کو ہم اپنی گجراتی میں کہیں ٹاپڑی لگی ہوئی ہو، تو آدمی کا وہاں پہنچ جاتا ہے کہ ذرا کچھ راحت ملے. تو اس نے سردی کے زمانے میں آگ دیکھی تو میں نے کہا اس کو راحت ملے گی. اور جس نے ابھی جو آگ دیکھی نا وہ گرمی کی سیزن میں دیکھی. گرمی کی سیزن میں ویسے آگ برستی ہے اور مزید اگر اس کو آگ ملے تو اس کو نقصان ہی نقصان ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھائی تیرے کو تو نقصان پہنچے گا. یہ خواب کی تعبیر. اب اتنی باریک
باریکی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ میں اور آپ کبھی پہنچ سکتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہو نا، وہی اتنی باریکی سے خواب کی تعبیر بتلا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنا خواب ہر ایک کے سامنے بیان مت کرو، نہ اہلوں کے سامنے، اس لیے کہ خواب جو ہے نا وہ لٹکا ہوا رہتا ہے. خواب جو اس کی تعبیر پہلی مرتبہ دے دے گا وہ ایسا ہو جائے گا. حدیث میں ہے خواب کی تعبیر لٹکی ہوئی رہتی ہے، یا تو اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف. جو اس کو پہلی مرتبہ دے دے گا نا، اس لیے نااہلوں کے سامنے بیان مت کرو. کوئی تم نے اٹھ کر کچھ بھی کہہ دیا کہ آدمی نے دیکھا کہ وہ مر گیا، نہ فلانا کو یہ ہو گیا، نہ خدا نہ خواستہ کسی زبان سے کچھ ایسا نکل گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ لٹکی ہوئی رہتی ہے. جس کی نے پہلی مرتبہ خواب کی تعبیر دے دی وہ اس کی جھک جاتا ہے خواب. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ خوابوں کے پیچھے بہت پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ جو ہے نا آج بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خوابوں کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں کہ یہ دیکھا وہ دیکھا. بزرگوں کے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سناتے تھے، میرے کو پاس لوگ آ کے عجیب عجیب خواب سناتے. ارے بھائی انسان تو کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہے، پوری اس کا جو زیادہ سوچنے والا ہوتا ہے اس کو اتنے زیادہ خواب آتے ہیں، کیونکہ انسان کا جسم سو جاتا ہے، دماغ تو چالو رہتا ہے. تو جو پورا دن سوچتا ہے وہی دماغ میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. تو ہر ایک چیز کی تعبیر نہیں ہو سکتی، اس لیے آدمی ہر ایک چیز کی تعبیر کے پیچھے. ہم کو کتنے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، بیان فون آتے ہیں. ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک عورت کے رشتہ دار ہے میں، تو وہ ایک عورت کا فون آیا کہ مفتی صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی میرے کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں، میرے کو خواب کی تعبیر اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی. مفتیوں کے خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکتا. تو بڑی عمر کی ہو، میں رشتہ دار، تو انہوں نے میرے کو سیدھا تو مفتی کیا کام کا، تیرے کو خواب کی تعبیر نہیں آتی. میں نے کہا بھائی میں تمہارے کو خواب کی تعبیر بتلانے تھوڑی مفتی بناؤں، تمہارے کو خواب کی تعبیر بتلاتا پھروں. تو خیر بہرحال یہ ایک تو پہلی بات تو ہے کہ یہ سب چیزوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. خیر یہ خواب کی تعبیر ہے. تو یوسف یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ چنیدہ بندوں کو دیتا ہے، اس لیے کہ آپ کی تعبیر ایسے ہی کو پوچھنی چاہیے تو اس کی تعبیر بتلا سکیں. خیر فرمایا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اب یہ اس کو میں صرف ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں، آگے پورا اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب کس نے بتلا؟ یوسف علیہ السلام، جو چھوٹے بچے تھے. باپ سمجھ گئے، کیا کہا؟ یا ابت لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا. یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو، لا تقصص رؤیاک علی فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کچھ سازش کریں گے. کیا کریں گے؟ کچھ سازشیں کریں گے. خواب کسی اپنے بھائی کو مت بتلانا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کے دل میں جو ہو وہ سب کو کہنا نہیں چاہیے. ہر چیز ہر جگہ اگل نہیں دینی چاہیے، ورنہ انسان خود مصیبت میں پڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگ جن کی ٹر کرنے کی، بول کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے تو وہ نہیں کہنے کی باتیں بھی بول دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے چھوٹے بچے کو پہلے ہی دن سے نصیحت کر رہے، بیٹا اس کو اپنے سینے میں رکھ لینا، پیٹ بڑا کر لینا. جس کو اپنی زبان جو ہے کہ نا اس کا پیٹ بہت چھوٹا ہے، کیا مطلب کہ پیٹ میں کچھ بھی بات رہتی نہیں ہے، فوراً کہاں آ جاتی ہے؟ باہر آ جاتا ہے. اور اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، جو کہو سب اندر رہ جاتا ہے، سما جاتا ہے. تو پیٹ بڑا، ریئل میں بہت پیٹ بڑا ہونا اچھی بات نہیں ہے کہ ریئل لائف میں کسی کا پیٹ بڑا ہونا یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ اس کے اندر ساری باتیں سما جاتی ہے، اس لحاظ سے اس کا پیٹ بڑا ہو تو ذرا اچھا ہے کہ بھائی ہر باتیں سینے میں پیٹ میں رہ جاتی ہے، ہر ایک چیز اگلتا نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ چیز تو نے دیکھی ہے، آگے تو اس کا نقصان اٹھا سکتا ہے، اس لیے بھائیوں کو ایک خواب مت بتلانا. دوسری ایک بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ انسان پر حسد کرنے والے باہر کے لوگوں سے زیادہ اس کے اندر والے ہوتے ہیں. قرآن نے کہا یعقوب علیہ السلام کہ اپنے بھائیوں کو مت بتلانا ورنہ وہ تو اس سے حسد کرنے لگیں گے. دیکھو ہم کو کسی سے بدگمان نہیں ہونا ہے، لیکن قرآن سے معلوم چلتا ہے کہ تم پر حسد کرنے والے باہر والوں سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ اندر والے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی بات کسی کو بتلانی یا نہیں بتلانی، اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی تم کو فتنے کا خطرہ نہ ہو،
تم اپنی کوئی نعمت بتلاؤ کہ بھائی بچے کی شادی تھی، اتنا بچے کو دیا، اتنا خرچ کیا، یہ گاڑی لی، یہ فلانا ڈمکڑا کام کا جیسا چل رہا ہے فلانا. یہ جو آدمی اپنی نعمت بتلاوے تو فتنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، سامنے والے کے حسد میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو، تو تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ کی نعمت ہے کسی کے سامنے بیان کرو. اپنی بیوی ہے وہ کیا تم سے حسد کرے گی؟ اپنا بساغا باپ ہے، اپنی ماں ہے، وہ کیا تم سے حسد کرے گا؟ ان کے سامنے بتلاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں فتنے کا خطرہ نہیں. لیکن جہاں فتنے کا خطرہ ہے وہاں علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑا لو پروفائل رہنا سیکھنا چاہیے، کہ بہت زیادہ اپنی چیز لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر دینی چاہیے، تاکہ بعد میں تمہیں ہی جا کر کوئی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہر ایک چیز تم لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دو، اپنی ہر ایک چیز لوگوں کے سامنے کھول کے پیش نہ کر دو، تھوڑا بند میں بھی رکھو تاکہ جو ہے حسد کرنے والے تم پر حسد نہ کرے. اس لیے کہ حسد بہت بڑی بیماری ہے. میں پہلے بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ فلق اور سورہ ناس میں کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے. حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے. حسد جو ہے آدمی کو کبھی کسی کے مال پر ہوتا ہے، کبھی کسی کے حسن و جمال پر ہوتا ہے، کبھی کسی کے علم پر ہوتا ہے، کبھی کسی کے فضل و کمال پر ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ کی تقسیم میں ہم کو راضی رہنا چاہیے. ایک دعا بتلا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں ورنہ اس میں بھی کچھ تفصیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اپنے زندگی سے دور کرنے کے لیے ایک دعا سکھلائی ہے. وہ دعا تو عمومی ہے لیکن جو ہے وہ یہ دعا اور بزرگان دین یوں فرماتے ہیں ایسی ہے کہ اگر آدمی پڑھ لے، کسی کی کوئی نعمت میں نے دیکھ لی، میرے اندر حسد آ گیا، تو پڑھ لے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا حسد دور ہو جائے گا. کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. یا اللہ جس کو جو نعمتیں تو نے دی ہے، اس کو جو نعمتیں تو نے دی ہے تیری طرف سے ہیں، اور تیری مخلوقات کو بھی جو دی ہے وہ تیری طرف سے ہے. فمنک، تو تنہا ہے، تیرا علاوہ کوئی شریک نہیں، سب کو دیا ہے تیری طرف سے دیا ہے. بزرگان دین فرماتے یہ دعا کسی کے اوپر حسد ہو تو پڑھ لے تو حسد دور ہو جائے گا، اور جس کے بارے میں حسد ہو گیا ہے اس کے لیے غائبانہ دعائیں کرتا رہے کہ اللہ اس کو اور نعمت دے. بھائی اللہ کی تقسیم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل سے نوازے. تم کون ہوتے ہو؟ اللہ نے تو تقدیر ہر ایک کی لکھ دی ہے، تم چاہو نہ چاہو اس کو تو ملنے ہی والا ہے. تم جتنا حسد کی آگ میں جلتے رہو، تم یوں سوچو گے کہ نہیں ملنا چاہیے تو تمہارے سوچنے سے بند نہیں ہو جائے گا کسی کو. اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا اس کو تو ملنے ہی والا ہے. یہ بات سن لینا، تمہارے سوچنے نہ سوچنے سے دنیا نہیں چلنے والی ہے. اللہ نے جس کے لیے جو لکھ دیا ہے اس کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، وہ اس کو ہر حال میں مل کے رہے گا. تم حسد کرو گے، تم اس کی سزا تم خود بھگتو گے. اس لیے تھوڑا آدمی کو ایسا بھی نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ میرے اوپر حسد کریں اور خود بھی دوسروں پر حسد نہیں کرنا چاہیے. تو خیر یہاں یوسف علیہ السلام کے والد نے، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف سے کہا کہ دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا. یہاں پہ اور بھی کچھ باتیں ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، باپ اپنے اولاد کو کیسے سمجھاوے، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت بہترین خوبصورت باتیں یہاں لکھی ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم آمين برحمتك.